حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ابرار الحق قاسمی ایک مرتبہ پھر اپنے خاص مہمان مفتی مناظر حسین قاسمی مدد اللہ العالی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین، ابھی تک ہم لوگ جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، ویڈیو بنائے جس میں جنات کی حقیقت کے اوپر ویڈیو ہے، جنات کی دنیا کیا ہے، جنات کہتے ہیں کسی کو، اور جنات کے بہت سارے نام وغیرہ ہے جو ہم نے بتلایا، ہمارے مفتی صاحب بتلائے، ہم ان سے سوال کیے تھے۔ تو اس میں ایک لفظ آتا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری ویڈیوز آئی ہے اس پہ جنات کے بارے میں، لیکن ایک لفظ اس میں آصیب آتا ہے کہ فلاں آدمی کو آصیب ہو گیا ہے، آصیب زدہ ہو گیا فلاں شخص، تو آصیب ہے کیا؟ تو آج ہم یہی سوال لے کر اپنے شیخ کی خدمت میں آئے ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے اور ان سے ان کا جواب جانیں گے۔ تو چلیے ہم حضرت سے پہلے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ حضرت آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ آپ نے وقت دیا ہمیں جزاک اور اللہ، ہمارے جزاک سامعین کو وقت دیا۔ تو حضرت میں آپ سے آج اس لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ میرے ایک سامعین ہیں جن کا یہ سوال ہے کہ آصیب ہوتا کیا، آصیب کہتے ہیں کسی کو، یہ ذرا بتائیں گے ہمارے سامعین کو آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا، بات صحیح ہے کہ اب تک ہم لوگوں نے آصیب کی جنات کی اصلیت، جنات کی طاقت، جنات کی صلاحیت، جناتوں کے کیا کیا نام ہیں، ان چیزوں کے بارے میں، جناتوں کے بارے میں بہت ساری بات کیا۔ آپ نے صحیح سوال کیا کہ آخر آصیب کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اور ہمیشہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس کو یہ آصیب زدہ ہے، اس کو آصیب نے گرفت میں لے لیا، اس کے اوپر آصیب کا اثر ہے۔ یہ عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین سامعین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آصیب حقیقت میں ہے کیا، کس چیز کو کہتے ہیں آصیب۔ سوال تو یہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ نے کہا جنات ہے، خبیث ہے، یہ آصیب بھی کوئی الگ مخلوق ہے، تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ آصیب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اس میں مذکر ہے نا، اور یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آصیب کو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ فارسی کا لفظ ہے، مذکر ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں جنات، ہے نا، شیاطین اور برے قسم، خبیث قسم کے روح، ہے نا، ان کے یہ معنی آتے ہیں۔ اور اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر اگر جنات کا اثر ہو جائے تو اسے آصیبی اثر کہیں گے کہ یہ آصیب زدہ ہے نا۔ اور عربی میں اسی آصیب کو مس بولتے ہیں۔ مس کے معنی آتے ہیں کسی کو چھو لینا، ٹچ کر دینا، اس میں داخل ہو جانا۔ تو جب جنات کسی پر داخل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آصیب زدہ ہو گیا۔ ایسے آصیب جنات کو ہی کہتے ہیں کہ وہ کسی میں داخل ہو جائے تو وہ آصیب زدہ ہو گیا، اور نہیں الگ ہے تو وہ آصیب یعنی جنات ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ایک اپنی بیوی کی تعریف کی ہے یہ آصیب کو لے کر کے، تو میں وہ شعر سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ شعر اس طرح سے ہے کہ آئینے میں لیتے ہو جو زلفوں کی بلائیں، آئینے میں لیتے ہو جو زلفوں کی بلائیں، آصیب نہ پہنچے کہیں ہاتھوں کو تمہارے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، تو اپنی بیوی کے زلف کی تعریف کر رہے ہیں کہ اپنے زلف کی بلا مت لو، کہیں تمہارے ہاتھ آصیب زدہ نہ ہو جائے۔ تو یہ آصیب یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ جو مس ہو جائے، لگ جائے کسی کو جنات، اسے آصیب زدہ بولتے ہیں۔ جی مولانا، ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب آپ کا۔ تو مفتی صاحب، یہ آصیب کے مطلب ہم سمجھ گئے، آصیب کہتے ہیں کہ اس کو بہت دنوں سے سنتے آ رہے تھے لیکن آج سمجھ میں آیا۔ تو ہم آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آصیب کی وجہ سے، آصیب کے اثرات سے نیند وغیرہ میں بھی کمی آتی ہے، لوگوں میں پریشانیاں بھی آتی ہے؟ جی مولانا، میں نے اس سے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آصیب یعنی جنات یا گندے قسم کے شیاطین جب انسان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ انسان کے کمر سے اوپری حصے پر یہ لوگ رہتے ہیں۔
جس ویڈیو میں نہیں بتایا تھا کہ یہ جنات رہتے ہیں کہاں جسم میں، سو بتایا، تو اس میں جو پسندیدہ جگہ جو ہے اس کا یہ پچھلا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو دماغ میں رہتا ہے زیادہ، پھر یہ بائیں طرف جو نصوص جو ہے رگ جو ہے تیز چلتے ہیں تو اس میں بھی رہتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے دماغ کو ڈسٹرب کرتا ہے، دماغ میں ہمیشہ نگیٹو بات، گندے خیالات، گندے سوچ ڈالتا رہتا ہے، بتاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کیا کہ جب دماغ پہ اثر کرتا ہے تو آدمی کو الٹا خیال، اب کوئی مر گیا ہو تو اب اس کے بارے میں پورا دن بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے کہ وہ مر گیا، کہیں میں نہ مر جاؤں، اس کی بھی عمر یہی تھی، میری بھی عمر یہی ہے، تو یعنی سب چیز کو میچنگ کرتے کرتے دن کو بھی پریشان کر لیا اپنے آپ کو، اور پوری رات بھی اسی میں پریشان رہا، اور اس سے نیند اس کی ختم ہو جاتی۔ تو جنات وسوسہ ڈال کے اس کی نیند کو بھی نیند ختم ہو گئی تو وہ پاگل سی کیفیت بن جاتی ہے، جی، نیند میں بھی ڈراتا ہے اور نیند کی بھی کمی کر دیتا ہے وہ، جی ماشاءاللہ۔ تو مولوی صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں اب اس کے بعد ہم کہ کیا آصف زدہ آدمی جو ہوتا ہے وہ خواب میں کبھی ڈر جاتا ہے، یا ہے کہ وہ جانور وغیرہ دیکھتا ہے، مختلف طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں دیکھتا ہے وہ جو کبھی دیکھا نہ ہو نظروں سے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی مولانا، کہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے اور بارہا لوگ دیکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں کہ انسان سویا ہوا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں جو سانڑ ہے، بھینس ہے، یا شیر ہے درندے کی شکل میں کسی، یا کوئی بڑا ڈاکو ڈکیت ہے جو لوہا برچھا لے کے آ رہا مجھے مار رہا، اس طرح، تو اس طرح کے بھی خواب شیطان دکھاتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک شیطانی خواب، تو یہ شیطانی خواب، اور کچھ خواب ایسے ہیں کہ انسان دن میں جو سوچتا ہے وہ ہم گمان میں وہی چیز سے خواب میں آتا ہے، اور خواب میں آ کر کے اس کو پریشان کر دیتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے تو وہ ہانپتا کانپتا اٹھتا ہے کہ میں نے ایسی گندی، یا اس کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکھاتا ہے کہ اس کو سلا دیا، کوئی اس کو کاٹ رہا ہے، یا اس کے بھائی کو کاٹ رہا، یا اس کے گھر والے کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اس طرح کا بھی خواب جو ہے یہ شیاطین دکھاتے ہیں، اور اس سے انسان پریشان ہوتا ہے، جی ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ نیند کے متعلق ایک اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نیند میں خواب دیکھتے ہیں، کبھی ڈر لگتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ کوئی ہم کو دبا رہا ہے، سینہ میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ کوئی ہم کو پھینک رہا ہے کہیں سے، تو اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتا ہے، تو کیا یہ بھی صحیح ہے؟ جی مولانا، یہ بھی سوال آپ کا صحیح ہے۔ اکثر و بیشتر ایسے کیسز میں جس میں لوگ بتاتے ہیں کہ رات میں میرے سینہ پہ آ کے بیٹھ گیا، کچھ خواتین بتاتی ہیں کہ رات میں سوئی ہوئی تھی، مجھے لگا کہ میرے بازو میں آ کے کوئی سو گیا، اٹھی دیکھی کوئی بھی نہیں، یا مجھے لگا کہ میرے گیٹ کے پاس ہے، یا کچھ عورتیں، کچھ اور مرد بھی وغیرہ کہتے ہیں کہ رات میں میرا گلا دبا رہا تھا، میں گھگھایا بہت کیا تو پھر وہ چھوڑ کر کے بھاگا، میں اپنے آپ پڑھی۔ تو اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت ہو تو اس پر عاشق جنات آ جاتے ہیں، یا کوئی ناپاک ہو تو گندے قسم کے شیاطین آ جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کسی گھر میں ہی آصف کا بسیرا ہو، تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، آ جانے کے بعد انسان کو پریشان کرتی، تو اس کے لیے ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ہے نا، قرآن کی تلاوت کریں، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ جو ہے آیت الکرسی کو جو ہے 111 مرتبہ پر پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے گھر پہ چھڑکاؤ کریں، اس سے جو ہے گھر سے بھی آصف نکلیں گے۔ اچھے معالج، بڑے معالج سے میں مختصر میں یہ بتایا ہوں، اب آصف جس طریقے کا ہے اس طریقے کا علاج ہوگا، میں نے ایک مختصر میں بتا دیا عام طور سے کہ اس طرح کرنے سے انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، جی ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت آپ نے وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ سامعین، ہم ابھی آج لے کر آئے تھے آصف کے بارے میں جو ہم نے مفتی صاحب سے سوال کیا، اور حضرت نے ان کا بخوبی جواب دیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی آصف کے مطلب اور اس کے معنی اور اس کے کام کو سمجھ گئے ہوں گے، تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، اگر اس طرح کے آصف کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، یا آصف سے آپ پریشان ہوں، یا آصف سے آپ کو کوئی دقت ہو،
یا جنات سے آپ جھوج رہے ہو، آپ کا گھر پریشان ہو، اس طرح کے پریشانی میں اگر آپ الجھے ہوئے ہوں تو آپ کومنٹ میں لکھیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کے متعلق جو ہے جواب دیا جائے گا اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ میرے لیے بھی آپ دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔